ہمارے ہاں نا دو چار فلسفے بھی ہیں ہمارے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں. دکھ بڑے ہیں پیر صاحب، آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے، ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں. اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں. اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو دکھ تو ہر بندے کو ہے. اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں. او بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال، سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے. کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اوجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑیں. ہجرت کے بعد کیا حال ہے، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. از اول تا آخر دکھ ہی دکھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، انتظار نہیں. یہ تبسم حضور کی عادت ہے، یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا. تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے. تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی چونکہ دین محبت والا ہے، ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم نے پیار چھوڑنا. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی.